سائل ہوں تیرے در کا، ملے مجھ کو بھیک کرم کی، رکھ لاج میرے آقا اس میری چشم نم کی، کروں گنبد خضرا کا پھر آنکھوں سے اپنی نظارہ، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں۔ Ready for the journey of a lifetime? Let me introduce you to the Soharwardi Hajj group. If you're dreaming of an authentic and comfortable Hajj experience to Mecca and Medina, look no further. This group is not just affordable, they're experienced and reliable, ensuring your spiritual journey is seamless and memorable. Picture this: luxurious accommodations, all the comforts you need, and the soothing voice of Al-Hajj Said Fasihat and Soharwardi guiding you through the experience. Sounds amazing, right? And here's the best part: you'll be traveling with fellow Pakistanis, creating connections that last a lifetime. Just a heads up, you will need a Pakistani passport to apply, but once you're on board, the adventure waits. Don't miss out on this incredible opportunity. Click the link to learn more and start your journey with Soharwardi Hajj Group today. Trust me, you won't regret it. میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ قرآن مجید سب مومنین کے لیے تا قیامت تک کے لیے ہے۔ تو وہ جو بات جب مشہور ہوئی کہ کان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے کان میں پڑھ دیں چچا جان، یہ اتنی مشہور ہو گئی، تو پھر یہ بات کا مشہور ہونا اور معروف ہونا فرض ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، اور جو کوئی قتل کیا مومنین کا، مسلمان کا، مومن کا، جان بوجھ کر، چاہتے ہوئے، انٹینشنلی، نیتاً، اس کے لیے جزا ہے جہنم۔ جو لوگوں کے جو احوال ہے جو آپ سنائیں مجھے، وہ گروپ جو ہے، وہ جو لوگ ہیں، ان کا کہنا ایسا ہے، تو پھر یہ آیت کیسے بچ گئی اور یہ واقعات کیسے بچ؟ ان کو بھی تو پڑھیں، ان کو بھی تو بچوں کو پڑھائیں، سنائیں، اس کے اوپر لوگوں کے کیا ہے ہوش حواس جو ہے اس کو ذرا ایکٹیو کریں۔ نہیں، وہ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ ان کے آپس کے معاملات ہیں، آپ کچھ نہیں ہوتے بولنے والے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تو بہت بڑا ہے، وہ رسول کا اور چاچا کا معاملہ تھا، آپ کیسے بول سکتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابی کا مقام آپ کے نزدیک بڑا ہے یا رسول کا مقام آپ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ آج کل ویسے مسلمان کنفیوز ہو گئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ السلام علیکم ناظرین، آج یہ پروگرام جب نشر ہوگا تو 13 رجب ہونے والی ہوگی۔ 13 رجب ویسے تو ہر مسلمان کے لیے ایک بہت ہی مقدس دن ہے، ایک بہت ہی مقدس تاریخ ہے، کیونکہ اس دن جشن مولود کعبہ امام علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ لیکن یہ تاریخ مجھ سے پرسنلی، میں اس تاریخ سے میں کافی زیادہ اٹیچڈ بھی ہوں، کیونکہ میرا نکاح اس تاریخ کو ہوا، پھر اس کے اگلے سال میری رخصتی ہوئی 13 رجب، دونوں دن تاریخ 13 رجب تھی اسلامی۔ جب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ چلو بھائی اب تو محرم میں شادی کر لو، ہال سستے ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے کیا کہتے ہیں محرم میں اپنے بیٹوں کے ولیمے بھی کر لیے، تب میرے والد صاحب نے اسٹینڈ لیا کہ نہیں، ہم اہل بیت کے محبت کرنے والے ہیں، ہم اہل بیت کے دنوں میں ہی، خوشیوں والے دنوں میں ہی تمہاری خوشی منائیں گے۔ تو ہم نے 13 رجب کو میرا نکاح ہوا اور پھر اس کے اگلے سال شادی ہوئی۔ تو آج ہم امام علی علیہ السلام کی ولادت سے لے کے امام علی علیہ السلام کے پردہ فرمانے تک جو بھی آپ کی زندگی تھی اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ مولوی مصطفیٰ علی صدیقی قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج یہ دیکھیں آپ کہ قسمت دیکھیں آپ کہ امام علی کے بارے میں پروگرام ہو رہا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 34th گرینڈ سن یہ پروگرام کر رہے ہیں، آج ہمارے گیسٹ ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ تو علامہ صاحب 34th گرینڈ سن آپ، الحمدللہ ہمیں تو پتہ ہے، جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کے لیے کافی ضروری ہے کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ آپ کا پورا شجرہ موجود ہے الحمدللہ۔ اور آپ کا تعلق جو ہے وہ حیدرآباد دکن سے، حیدرآباد دکن۔ حیدرآباد دکن میں آپ کا جو خاندان تھا وہ ماشاءاللہ کافی پرومیننٹ خاندان ہے، یار خان کر کے، رائٹ؟
آپ کے خاندان نے نظاموں کے ساتھ کام کیا اور درگاہوں پہ آپ کے خاندان کی بڑی ایک کیا بولتے ہیں پریزنس ہے الحمدللہ. تو آپ پھر صدیقی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ پھر حافظ بنے, پھر آپ نے علم حاصل کیا, تو کہاں سے علم حاصل کیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اجمعین. ابتداً میری جو تعلیمی زندگی رہی اور جو مشغلہ رہا, میں اسکول میں پڑھتا تھا میں, اور ایک روز میں نعت پڑھ رہا تھا گھر میں, اور وہاں سے میرے والد محترم نے ارادہ کیا کہ ہم اس بچے کو حافظ بنائیں گے. ماشاءاللہ. اور اس کے بعد میں اور میرے چھوٹے بھائی دونوں الحمدللہ ایک مدرسے میں داخلہ ہم نے لیا الحمدللہ. وہاں سے ہم نے لگ بھگ 3-3.5 سال میں ہم نے حفظ مکمل کیا, اور پھر اس پر 1 سال ہم نے دور کیا الحمدللہ. اس کے بعد پھر میں اور میرے چھوٹے بھائی الحمدللہ ہم نے درس نظامی کیا جامعہ نظامیہ حیدرآباد دکن سے, جو تقریباً حیدرآباد شہر کی, اور یوں کہنا بہت مناسب ہوگا کہ انڈیا کی ایک قدیم درسگاہوں میں سے ایک درسگاہ ہے. بالکل. تو حضرت آپ نے جو فارغ و تحصیل ہوئے, آپ نے عربک لینگویج میں آپ نے ڈگری لی؟ الحمدللہ میں پہلے جن کے پاس پڑھا تھا وہیں پر میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں ایک عربک لینگویج میں, عربک زبان میں یعنی کہ ایک اپنا اچھی ہولڈ بناؤں گا, اور اس پہ اپنا یعنی کہ جو کچھ ہوں گا اس کے اوپر میں پڑھوں گا اور اس کے اوپر ہی خدمت وغیرہ کروں گا. یہ میرا ایک سمجھ لیں ایک ایمبیشن تھا, ایک مقصد تھا. اور حیدرآباد دکن جامعہ نظامیہ میں ابتداً 5 سال تعلیم حاصل کیا میں, اور حفظ کے بعد 5 سال میں نے تعلیم حاصل کی وہاں پر. اس کے بعد میں سعودی عربیہ دمام میں امامت کیا. وہاں پر بھی الحمدللہ میں نے یوں کہہ لیں کہ خدمات کے ساتھ ساتھ مسجد میں امام رہ چکا ہوں میں وہاں پر. خدمات کے ساتھ ساتھ میں وہاں پر عربی زبان سیکھا میں وہاں پر. وہاں کی ایک یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے شیخ احمد الملحم, جو کہ ملک فہد یونیورسٹی کے اسکالر تھے اور لیکچرر تھے. ان کے پاس میں عربک سیکھتا تھا. ان کا ایک حلقہ ہوتا تھا, ان کے حلقے میں بھی شامل ہوتا تھا. تقریباً یہ سلسلہ 3 سال رہا میرا. تو میں آپ کو پروگرام میں مدعو کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کو اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنے کی وجہ سے کافی زیادہ بیک کلیشز فیس کرنے پڑے. تو یہ بات ہے اپنی جگہ. تو کیا فیس کیا؟ لائک جہاں تک ہم لوگوں نے سنا ہے کہ آپ کو لوگ مارنے بھی پہنچ چکے تھے اور بڑے آپ کے مسئلہ ہوا, گھرا ہوا. کینیڈا کے اندر بھی اب ماشاءاللہ بولنا نہیں چاہیے, استغفر اللہ, آپ کے خلاف بڑے لوگوں نے مہم شروع کر دی ہیں کہ بھائی یہ تو کچھ زیادہ ہی غلو کر جاتا ہے اہل بیت کے معاملے میں. تو کیا آپ اس کو کیا لوگوں کو بتانا چاہیں گے کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ مسئلہ اصل یہ ہے کہ میں جس استاد کے ہاتھ پہ حفظ کیا میں ان کو اپنا آئیڈل جانتا ہوں, اور ان کے جو صاحبزادے ہیں میں ان کے ساتھ حیدرآباد شہر دکن میں 2021 میں کام کرنا شروع کیا, یعنی کہ خدمات کرنا شروع کیا. اور وہ بہت بڑے عاشق اہل بیت اطہار ہیں. سبحان اللہ. اور میں جس خانوادے سے آتا ہوں, جس سلسلے میں نے بیعت کی ہے, اس سلسلے کے بھی متعلق لوگ بہت کچھ کہتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ تو شیعہ ہے, یہ فلاں ہیں, یہ اعلیٰ ہیں, ایسے کہتے رہتے ہیں. حالانکہ اگر آپ میرے اذکار دیکھیں گے اور اگر آپ میرے اسلاف کے اگر اخلاق پڑھیں گے, سنیں گے, ان کے افکار اگر آپ کو معلوم ہوں گے, تو آپ تو یہ جانیں گے کہ یہ تو ماشاءاللہ اصحاب اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بہت 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 محبت کرنے والے, ان کا اکرام کرنے والے ہیں, آپ یہ بھی جان جائیں گے. لیکن ہوتا ہے کہ بعض جگہ جب فضا چل جاتی ہے, جب ہوا چلتی ہے, تو اس میں جھاڑ پودا مٹی ریت کچھ بھی نظر نہیں آتی. اس میں بہاؤ میں اور اس کی فضا میں سب اڑ کر چلے جاتا ہے. تو در حقیقت بات ایسی ہے
کہ میں جن کے ساتھ کام کیا وہ شہر حیدرآباد دکن کے ایک معروف عالم دین، اور ان کے والد میرے استاد محترم، اور ان سے میری بڑی محبت تھی، ہے اور رہیں گی انشاءاللہ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جب میں آیا تو مجھے جو تعلیم اور مجھے جو تربیت دی گئی اور جو میرے پیر و مرشد سے مجھے جو کچھ ملا، اور ہمارے سلسلے میں جو ہمارے جو اسلاف کے جو اقوال ہے جو میں پڑھا اور سنا، اس سے جو کچھ مجھے ملا، اور پھر میں یہاں پر جو دیکھا وہ چیزیں میچ نہیں ہوئی، وہ چیزیں میچ نہیں ہوئی یہاں پر۔ تو بعض جگہ میں بولا اور بعض جگہ میں خاموش رہنا مناسب سمجھا، اور جہاں پر بولا اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ کو بھی معلوم ہے۔ بالکل، مفتیوں نے گھیر لیا تھا آپ کو یہاں پہ بھی۔ اچھا، یہ تو علامہ صاحب ہمارا المیہ ہے، اب سب کو پتہ ہے کہ میں کس خاندان سے بلونگ کرتا ہوں، میرے دادا کون تھے، میرے والد صاحب کون ہیں ماشاءاللہ، لیکن کامنٹس میں مجھے بھی لکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو شیعہ ہو گیا ہے، یہ تو تفضیلی ہو گیا ہے، یہ تو رافضی ہو گیا ہے، یہ تو یہ ہو گیا ہے، وہ تو وہ ہو گیا ہے۔ تو ابھی ایک بہت میں نے امام مالک کے بارے میں پڑھا کہ ان کے اوپر بھی لوگوں نے رافضیت اور شیعت کے فتوے لگا دیے تھے۔ دیکھیں آپ سید صاحب، یہ دیکھنے میں ملا ہے، تاریخ گواہ ہے اس چیز پر، کہ جو کوئی اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں ان کے اوپر شیعت کا فتویٰ لگا ہے۔ بالکل جی، امام شافعی کو نہیں چھوڑے لوگ، امام احمد بن حنبل کو نہیں چھوڑے لوگ، ہاں یہ تو اکابرین ہیں نا۔ امام بخاری کے بارے میں بھی آتا ہے، امام بخاری اور دیگر اور جو ائمہ ہیں، امام نسائی، ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی امام نسائی کی۔ جو لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، پہلے لوگوں کو، عام لوگوں کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کن کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ جو آج کل کے نوجوان جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، وہ لوگ اپنی ذاتی رائے یا اپنا ذاتی منہج نہج نہیں چلا رہے ہیں، مہم اپنی نہیں چلا رہے ہیں، وہ در حقیقت جو اسلاف سے انہیں جو ملا ہے وہ اسی کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ لیکن اکثر جگہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اتنی لیک آف ایجوکیشن ہے لوگوں میں کہ جیسے ہی علی کا نام لے لے، جیسے ہی سیدہ طاہرہ کا نام لے لے، آپ کے شہزادوں کا نام لے لیں، لوگوں کے اندر یہ ایک بن گیا ہے، ایک قاعدہ کہہ لیں یا ایک فضا ایسی آ گئی ہے زمانے میں کہ لوگ شیعہ بولنے کے لیے دیر نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو میرا پورا نام تو پتہ ہوگا، سید محمد زین العابدین۔ جی جی، اس نام کی وجہ سے مجھے اسکول میں سب کہتے ہیں تم شیعہ ہو، تم شیعہ ہو، کیوں بھائی؟ اہل بیت پہ نام رکھنا صرف شیعوں کا حق ہے، ہمارے اہل بیت نہیں ہے کیا؟ تو اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ اہل بیت سے محبت کریں گے، اہل بیت کی تعریف کریں گے، تو آپ تو بہت چھوٹی حیثیت ہے ہماری۔ امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، احمد بن حنبل، ان سب پہ جب رافضی، تفضیلی اور شیعہ کے فتوے لگ سکتے ہیں تو ہماری کیا اوقات ہے؟ ہاں، اور ایک بھی ایک کسوٹی ہے اہل بیت کی جو مجھے دیکھنے میں ملی ہے، جب تک آپ کے اوپر فتویٰ بازی نہیں ہوئی سمجھ لیں آپ پکے عاشق نہیں ہے، آپ کا کام مقبول نہیں ہے۔ جب آپ پہ فتویٰ بازی شروع ہو جائے تو اس کا مطلب آپ کا کام مقبول ہے، مقبول ہے، قبول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی میں سوچوں کہ میں نے کہیں پڑھا کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو بہت سے مسلمان جو ہوں گے وہ ان کو فالو نہیں کریں گے۔ تو میں بولتا رہا یار ہم تو اپنی حدیثوں میں پڑھ رہے ہیں، ہم نے تو پڑھا امام مہدی آئیں گے، تو یہ کون مسلمان ہوں گے جو ان کو فالو نہیں کریں گے؟ اب جب ہوش تھوڑی بہت آ رہا ہے اور کیا بولتے ہیں عقل آ رہی ہے تھوڑی بہت، تو ابھی چیز ریلائز ہو رہی ہے کہ وہ اچھا سمجھ آ رہا ہے کہ کون سے مسلمان ہوں گے جو امام مہدی کا انکار کر دیں گے اور امام مہدی کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ لیکن چلیں، ہم تو یہ بالکل آف ٹاپک ہو گئے۔ آف ٹاپک تو نہیں، مسئلہ صرف یہی ہے کہ جہاں پہ بھی آپ علی کا ذکر کریں وہاں پہ آپ پہ رافضیت کی فوراً بندوق آپ کے سر پہ آ جاتی ہے۔ میں ابھی تھوڑے دنوں پہلے ایک اجمیر شریف کی کوئی ویڈیو ہے یا کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کسی درگاہ کی کوئی ویڈیو تھی انڈیا کی، وہ میں دیکھ رہا تھا، تو اس میں صحیح حدیث بندے نے بیان کی، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب یہ ہر کسی کے گلے میں اٹک گئی ہے کہ اب اس کو غلط ثابت کر نہیں سکتے۔ ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ صحیح ہے شاید۔ جی، تو اب ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو غلط کیسے ثابت کریں، تو انہوں نے مولا کا معنی کو دوست بنا دیا، کیا کر دیا کہ بس اس کی حدیث کی جو ہے وہ تھوڑی سی نا ویلیو کم کر دیں۔ لیکن ورفعنا کا ذکر ویلیو اس کی کم ہو نہیں سکتی۔ تو اس حدیث کے نیچے سب حضرت ابوبکر صدیق کو لے آئے۔ یار ہم کسی بڑے کے منکر نہیں ہیں،
لیکن آپ سے علی کا ذکر برداشت ہی نہیں ہو رہا. من کن تو مولا فاضن علی، مولا جب علی کے لیے ہے اور وہ بیچارہ بندہ صحیح حدیث بیان کر رہا ہے کامنٹس میں یہی رافضی رافضی رافضی. میں نے کچھ کو جوابات بھی دیے لیکن لوگوں نے مجھے بولا یار تم کیوں جواب دے رہے ہو، چھوڑ دو. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر حضرت علی کی شان بیان کرنا اور صحیح شان بیان کرنا، یعنی باقی تو حدیث آپ اب لے آتے ہو نہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حسن ہے، یہ وہ ہے وہ ہے. من کن تو مولا فاضن علی، مولا تو کسی کا باپ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جھوٹی ہے، ضعیف ہے، کچھ بھی ہے. تو پھر یہ رافضیت کے یعنی علی کا آپ نام لیں گے اور آپ کے ساتھ رافضی کا ٹیگ لگانا فرض ہو گیا لوگوں کے لیے، کیونکہ فضا ایسی چلی ہوئی ہے. تو اس فضا کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیں ہر ایک زمانے میں ایک عروج ہوتا ہے، ایک زوال ہوتا. ہر ایک زمانے میں ایک عروج ہوتا ہے، ایک زوال ہوتا ہے. آپ اگر نبی اکرم صلاۃ و تسلیم کی حیات مبارکہ کے بعد کا زمانہ پڑھیں گے آپ تو آپ کو چیزیں بڑی واضح طور پر نظر آئیں گی بعد کے زمانے میں. تو پڑھاتے ہی نہیں ہے نا وہ بعد کے زمانہ. ہاں وہ ایک بڑی پریشانی ہے. تو بہرحال جی ہر کسی کا اپنا اپنا موقوف ہے. میں ہر کسی کی بات کی اہمیت اور حیا کرتا ہوں. کچھ دنوں پہلے میری ایک بہت عظیم بزرگ ہستی سے ملاقات ہوئی. جی ماشاءاللہ. اور انہوں نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پیار دیا. کینیڈا میں ہوئی تھی؟ کینیڈا میں. جی اچھا. اور بہت ساری باتیں ان سے سیکھنے میں ملی مجھے کچھ ہی دیر میں. اب آپ کا جو سوال ہے، کیا ہے آپ کا سوال؟ میرا سوال یہ کہ اس فضا کو کیسے روکا جائے؟ اس فضا کو کیسے روکا جائے؟ اس فضا کو روکنے کے لیے اگر آپ زبان ہلیں گے، اگر آپ کچھ بولیں گے تو آپ اکاؤنٹیبل ہو جائیں گے سب سے پہلے. کیونکہ نشانہ آپ کے اوپر ہو رہا ہے، کیونکہ آپ بول رہے ہیں. آپ بات ایسی بتائیے لوگوں کو جو حدیث اور قرآن کی روشنی میں ہو. اور اکابرین امت نے جو کہا اور ان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، آپ ان کے ساتھ کہیں بات. مشکل ہے تھوڑا سمجھانا، لیکن انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محنت کو خالی جانے نہیں دے گا انشاءاللہ. کیونکہ یہ فضا جو چلی ہے نا، ایک عروج ہے، ایک زوال ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر کوئی اس زمانے کے کوئی بڑے لوگ، پہنچے ہوئے لوگ اگر کوئی بات آن کیمرہ کہتے ہیں، بڑی اہمیت والی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، آن کیمرہ اگر کوئی بات کہتے ہیں اور ان کے لاکھوں اور ہزاروں میں ان کے چاہنے والے اور سننے والے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جو سنتے ہیں، جو سیکھتے ہیں، ان کے لیے تو وہ بات دلیل ہے نا، ریفرنس ہے. اور ایسی بات جب وہ لوگ کہتے ہیں آن کیمرہ تو پھر اگر اچھی بات کہتے ہیں تو وہ خیر کا سبب بنتی ہے، اور اگر شر والی بات کہتے ہیں یا لیک آف ایجوکیشن میں کوئی بات کہتے ہیں یا پھر ایسی نامناسب بات کرتے ہیں، ایسا کوئی کلمہ استعمال کرتے ہیں جو کہ چاہنے والوں کو، علی کے چاہنے والوں کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو اگر سمجھ نہیں آتی وہ بات، تو پھر آپ دیکھیں یہ بات ہے نا، میرا ایک اندازہ ہے ایک جنریشن تک یہ بات رہتی. فلاں صاحب نے، فلاں علامہ صاحب نے، فلاں فلاں وقت کے امام نے یہ بات کہی ہے، اور ان کے ماننے والے کوئی علت، کوئی دلیل، کوئی ثبوت نہیں پوچھتے، انہوں بول دیے بات ختم. ایسا نہیں ہوتا. اختلافات اگر کوئی کرتا ہے علم کی بنیاد پہ، اصول اور فروع کی بنیاد پہ، اور مذہب اسلام کے خیر کے لیے، تو وہ جائز ہے. اب آپ اختلاف ایک ان پڑھ گوار سے کریں آپ، یا وقت کے کسی مجدد سے کریں آپ کا سوال کرنا بنتا ہے اور آگے والوں کا جواب دینا، صحیح جواب دینا بنتا ہے. تو وہ تو آج کل تو بھاگ رہے ہیں کہ نہیں ڈپلوما ہی تمہارا صحیح نہیں ہے، میں جواب نہیں دوں گا. وہ تو بنگلور والا واقعہ ہے، ڈپلوما صحیح نہیں ہے. خیر ایسے لوگ بھی ہیں جو حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں. اللہ نہیں، یہ ڈپلوما والا جب انسیڈنٹ ہوا نا تو میں نے یہی سوچا کہ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے سوال کیا تھا خطبے میں کہ یہ آپ کو تو ایک چادر ملی تھی مال غنیمت میں سے، یہ آپ کا کرتا، کیونکہ حضرت عمر لمبے تھے تو یہ تو دو چادروں میں سے نہیں بن سکتا، یعنی دو چادروں سے کم میں نہیں بن سکتا، تو آپ نے کا یہ کرتا کیسے بن گیا؟ تو حضرت عمر کو بھی اس کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ میں خلیفہ وقت ہوں، میں تمہیں جواب نہیں دوں گا، تم ایک عام رہے ہو. حضرت عمر نے تو جواب دے دیا. صحیح.
کہ حضرت عمر کے پاس جواب تھا اس لیے دے دیا, ان کے پاس جواب تھا نہیں تو انہوں نے کہا بھائی تمہارا ڈپلوما جعلی ہے, چلو آگے بڑھو, میں تمہیں جواب نہیں دوں گا. تو یہ سوال کرنے کا حق ہر مومن کا, ہر مسلمان کا ہے, اور آپ کا بھی فریضہ بنتا ہے اہل علم ہونے کے ناطے, اور وقت میں آپ یعنی کہ خدمات انجام دیتے ہیں, یعنی کہ ایک وقت کے آپ عالم دین کہلاتے ہیں. جب آپ سے سوال کیا جائے تو آپ اس کا جواب دیں. بالکل اختلاف جائز ہے لیکن ادب کے دائرے میں, بے شک. اور آپ کا اختلاف جب تک اختلاف رہتا ہے جب تک آگے والے اس کا جواب دے کے آپ کی اصلاح نہ کر دے. جب وہ اصلاح کر دے آپ کی تو پھر آپ ان کی بات مان لیں. اس پہ حجت کرنا, بحث کرنا, یہ بدتمیزی کی علامتیں ہیں. بالکل. لیکن یہی تو علامہ صاحب انفارچونیٹلی میں نے, کیونکہ دیکھیں میں سنی گھرانے میں پیدا ہوا, میرا جو گھرانہ ہے وہ سنیت اسپیشلی جو بریلویت جو کہتے ہیں بر صغیر میں, اس کی وجہ سے فیمس ہے. لیکن میں نے تمام بڑے جو بھی علماء ہیں یا جو بھی ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کو میں نے کبھی بھی کوئی دلیل سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا, انفارچونیٹلی بچپن سے. یہ ان کا قاعدہ, میں نے تو یہ دیکھا کہ اگر آپ کو اہل سنت میں اگر آپ کوئی اپ کمنگ مولوی ہے اور جو بننا چاہتا ہے مبلغ اور بڑا اسٹیج پہ تقریریں کرنا چاہتا ہے اور فیمس ہونا چاہتا ہے, تو اس کا ٹرک یہ ہے کہ آپ دلیل سے کوئی بات نہیں کرنی ہے, آپ نے دلیل آپ نے کسی کو نہیں دینی, آپ نے چیخنا ہے مائک پہ, جتنا آپ زور سے چیخ سکتے ہیں آپ نے چیخنا ہے, اور آپ نے تانے کرنے, اور آپ نے شیعہ, رافضی, تفضیلی, کافر اور کیا کہتے ہیں گستاخ, فاجر, ہاں فاجر, گستاخ, اس طرح کے نعرے لگانے, اور آپ نے اس کو لیکن دلیل نہیں, اگر وہ کوئی سوال کرے اس کی آپ نے کوئی اس کو دلیل نہیں دینی, اس کو کوئی جواب نہیں دینا. اور اگر وہ تب بھی باز نہ آئے تو آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے پھر اس کو گندی گندی اسٹیج سے بیٹھ کے گالیاں دینی ہیں, گندی گندی. اور اگر وہ تب بھی وہ باز نہ آئے تو پھر آپ نے اپنے لونڈے پہ جوانے کہ وہ اس کو پیٹ کریں. اگر وہ تب بھی باز نہ آئے تو پھر بسم اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتا ہے پھر اس بندے کا. یہ ہے. دیکھیں آپ, جواب زبان سے دینا بہت مناسب اور اچھا طریقہ ہے. بالکل یہی طریقہ رسول خدا صلوات و تسلیم کی ذات سے ثابت ہے, اصحاب کرام سے ثابت ہے, تابعین تبع تابعین سے ثابت ہے, اور اولیاء اللہ صالحین کا بھی یہی نہج رہا. چیخ کے, چلا کے, گالیاں بک کر یا اپنے بندوں کو بھجوا کر خاموش کرانے والا, یہ تو ایک دادا گیری ہے. یہ بالکل یہ گنڈا گری ہے, گنڈا گردی ہے یہ ایک. اور رہی بات ایک فضا چل جاتی کبھی, اس کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو سکھا دیتا. دیکھیں آپ علی کا دم بھرنے والے ہیں, آپ علی کے چاہنے والے ہیں, آپ اگر کسی کے سامنے کوئی بات کرتے ہیں اور اگر ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ان کو چاہیے کہ انہوں علم کے ساتھ بات کرے سب سے پہلے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ جو آج کل کے جو مولانا حضرات آ رہے ہیں, مولوی حضرات آ رہے ہیں, میں خود اپنے آپ کو ایک طالب علم کہتا ہوں, میں بھی اسٹوڈنٹ ہی ہوں, میں کوئی بہت بڑے درجے کا عالم اور مفتی نہیں ہوں, میں بھی اپنے آپ کو اہل علم کہنا پسند کروں گا, ایک طالب علم کہنا پسند کروں گا. میں اگر آپ کے پاس کوئی بات کی دلیل نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس پہ ریسرچ کریں. بے شک, بالکل. ریسرچ کرنا یا میں جواب بعد میں دیتا ہوں بولنے میں کوئی بے عزتی نہیں ہے. جھوٹ بولنے سے بہتر ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے, میں اس کی ضرور تحقیق کر کے آپ کو جواب دوں گا. چیخنے چلانے سے اور یعنی کہ حجت اور بحث کرنا, یہ سارا کچھ کرنا وقت خراب کرنے کے برابر ہے, اور اس کے متعلق بہت خراب بات آئی ہے. نہیں اب چلیے چیخنا چلانا تو دور کی بات, وہ میں تقریر سننا, اللہ معاف کرے, وہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اور وہ کسی دوسرے مولوی کو کہہ رہے ہیں موٹے, سانڈے, گینڈے, اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ماشاءاللہ خود ایک ہیوی ویٹ چیمپئن ہے. تو میں کہا یار یہ ہمارے مولویوں کا اسٹینڈرڈ ہو گیا کہ اتنا گر گیا ہے کہ اسٹیج پہ, اور وہ کراچی, پاکستان کا تو میں نہیں کہوں گا لیکن کراچی کے بہت نمایاں عالم دین سمجھے جاتے ہیں. میں کہا یار یہ اسٹینڈرڈ گر گیا ہمارا کہ ہم ان لوگوں کو ایسے لوگ آپ کو دیگر اور بھی جگہ مل جاتے. ایسا پاکستان بول کے ہی آپ ہائلائٹ مت کریے, اپنے پاکستان کے علاوہ نکل کے آپ بنگلہ دیش جائیں گے, اور آپ نکل کے پھر انڈیا کا اگر آپ رخ کریں گے, دیگر اور جگہ کا اگر آپ رخ کریں گے
تو آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے ملیں گی. بات آج کے زمانے میں اسی کی سنی جا رہی ہے جس کے پاس پاور ہے, بالکل سورسز ہے, لیکن یہ آج کے زمانے اور میں نیٹ نہیں, ورک ہے. یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے یہ معاملہ, یہ آج کے زمانے سے نہیں ہے. زین العابدین بھائی اپن یہ زمانے کی جنریشن ہے. بالکل. ہاں تو دیکھیں آپ, جس کے پاس سورسز ہے, جس کے پاس نیٹ ورک ہے, جس کے پاس پاور ہے, جس کے پاس پیسہ ہے, لوگ ان کی بات سننے کے لیے, ان کے ہاتھ پیر پڑنے کے لیے اور ان کے پیروں میں گر جانے کے لیے تیار ہے. بالکل. انا للہ و انا تو الیہ دجال جب آئے گا تو یہی تو کرے گا وہ. تو یہی مجھے سمجھ نہیں آتا دجال, مسلمان کیسے دجال کے پیچھے جائیں گے. اب جب مسلمان کو دیکھتا ہوں تو سمجھ آتا ہے وہ نہیں ہے, تو امام مہدی کے پیچھے چلے جائیں تو بہت بڑی بات ہوگی. سارے دجال کے پیچھے نہ لگ جائیں, اللہ معاف کرے. میں مولا علی کی طرف واپس آپ کو لے کر آنا چاہ رہا ہوں, لیکن یہی میں آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاتا ہوں پاکستان میں جو بڑا ہائی لائٹ ہوا, جس کو لوگوں نے بڑا سراہا بھی اور کچھ لوگوں نے چلیں جواب بھی دیا. نہیں, اکثر جگہ یہ دیکھا جاتا زین العابدین بھائی, کوئی اگر غلط بات بول دی ہے تو وہ بات کو کیا ہے کہ کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلے. بالکل. اور اس بات کو شیئر نہیں کرنا چاہیے. یہ جو شیئر کرنے کا یہ جو زمانہ ہے نا, واٹس ایپ, فیس بک پہ اور دیگر اور پلیٹ فارم پہ سوشل میڈیا کے, یہ آپ اپنے ہاتھوں سے بھی برائی پھیلا رہے ہیں. واہ. ہاں, کیونکہ کسی نے غلطی کی, چلو ان سے غلطی ہو گئی, انسان بشر ہے, چھوڑیں, معاف کریں, اللہ معاف کرنے والا ہے. ان کو بھی ان کا محاسبہ کرنا چاہیے. پہلے اتنے بڑی جگہ بیٹھ کر 4 لوگوں کے سامنے بات کرنے سے پہلے محاسبہ کرنا چاہیے کہ انہوں کیا بات کر رہے ہیں اور کیا پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب جو لوگ, یہ جو ٹک ٹاک کا میڈیا ہے یا پھر یہ فیس بک کا میڈیا ہے, یہاں پر تو معاذ اللہ, اللہ معاف کرے, مولانا حضرات بھی بہت ساری ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں جس سے وہ خود وائرل ہونا چاہ رہے ہیں. 100%. نہیں تو وہ کلپ میں نے دیکھی, وہ حضرت کو کسی نے پروگرام پہ بلایا ہوا 13 رجب کی جشن, لیکن اس پروگرام کا عنوان تھا جشن مولود کعبہ. حضرت آئے تقریر کرنے کے لیے, کہتے ہیں کہ اگر مجھے پروگرام کا عنوان پتہ ہوتا تو میں یہاں پہ کبھی بھی نہیں آتا, کیونکہ یہ جشن مولود کعبہ ہم نہیں مانتے, یہ شیعہ کا موقف ہے. ان کے خاندان میں سے کوئی شیعہ ہے کیا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا حضرت کا خاندان کیا ہے, لیکن میں یہ صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اہل سنت تو جشن مولود کعبہ کی قائل تھی آج سے 10-15 سال پہلے, اب کیا ہو گیا؟ دیکھیں, میں آپ کو بتایا, ہر ایک زمانے میں ایک زوال ہوتا ہے, ایک عروج ہوتا ہے. اب جو کوئی بڑے پلیٹ فارم سے, میں بتایا نا, آج زمانہ کس کی بات سن رہا ہے؟ جس کے پاس پاور ہے, بڑا پلیٹ فارم ہے. بڑا پلیٹ فارم ہے, ان کی بات آنکھ بند کر کے لوگ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. 100%. اللہ ماشاء اللہ کچھ اہل السنہ والجماعت کے شعر اور بڑے علماء ایسے ہیں جو بات کرتے ہیں پتے کے ساتھ کرتے ہیں, دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں, ریفرنسز سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں. ہاں, لیکن ہیں الحمدللہ. اب رہی بات جشن مولود کعبہ, سیدنا علی المرتضی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, یہ اہل السنہ والجماعت کا اور ساری دنیا کے لیے ایک لولی مومنٹ, محبت بھرا مومنٹ ہے. سبحان اللہ. اور یہ ایک بہت اعزاز والا مومنٹ ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے چاہنے والوں کے لیے. 5 کتابیں ایسی جو کہ اہل السنہ والجماعت کی ہے, اہل السنہ والجماعت کی ہے یہ 5 کتابیں, اور اس کو اکثر علماء اپنے اپنے خطابات میں کوٹ کرتے ہیں. کتاب ہے الصواعق المحرقہ, تاریخ ابن عساکر, تاریخ ابن کثیر, امام طبری کی تاریخ الطبری, اور 2-4 اور کتابیں ہیں. ان ائمہ نے اپنی اپنی کتاب میں بڑے کھلے انداز میں, بڑی کشادگی کے ساتھ مولود کعبہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. اگر کوئی مطالعہ نہیں کرتا ہے, پھر اگین میں بتا رہا ہوں, اگر کوئی مطالعہ نہیں کرتا ہے, کوئی اگر پڑھتا نہیں ہے یا کم سے کم اچھے علماء کو نہیں سنتا ہے, تو یہ اس کی پرابلم ہے. ایک حدیث ہے کما ثبت علیہ الصلاۃ والسلام, کن عالما, عالم بنو, و متعلما, یا متعلم بنو.
عالم نہیں بن سکتے اور متعلم نہیں بن سکتے تو کیا کرو؟ وہ مستمعان، ان کو سننے والے بنو. اگر وہ بھی نہیں بن سکتے وہ محبن، ان کے چاہنے والے بن جاؤ. فلا تکن خامسا فتہلک، پانچویں مت بنو تمہارے لیے ہلاک کردہ ہے. پانچواں کیا ہے؟ آپ ان سے اختلاف کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف کھڑ جا رہے ہیں، یہ گالیاں بک رہے ہیں، آپ بندوں کو بھجوا کر پٹوا رہے ہیں، آپ گھیرا بندی کر رہے ہیں. 2 مہینے تک پلاننگ ہوتی ہے ایک بندے کو مارنا ہے بلکہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اور اسلام کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، اسلام کے بھی نام پہ نہیں، مسلک کے نام پہ. ہاں یہ بھی ہے ایک بڑا مسئلہ، مسلک بھی ہے. کیونکہ آج کل جو حضرات مسلک کے نام پہ اپنی دکانیں چلا رہے ہیں، مسلک کا میم نہیں معلوم ہے ان کو. اعوذ باللہ، میں بول رہا ہوں نا میں آپ کو، مسلک کا میم نہیں معلوم ہے ان کو. ان کے اکابرین جن کے لیے اپنی محبتیں، ان کے اکابرین اپنی محبتیں اور اپنا حسن سلوک خطوں میں لکھ کر پیش کیے، بھیجائے لوگوں کے پاس. بولے حضرت آپ سر پہ ہاتھ رکھے اگر میرے تو میرے لیے شرف ہوگا. بولے یہ آپ کے دادا کے لیے نہیں لکھا؟ جی ہاں، بحر العلوم حضرت محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فاضل بریلوی، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قلم بند کیا ہے. حضرت آپ کا سایہ میرے سر پر ہونا، آپ کا ہاتھ میرے سر پر رکھنا، یہ میرے لیے شرف ہے. اور دیگر اور بھی محبت بھرے الفاظ اور کلمات انہوں نے لکھا ہے. ایسے کئی سارے آپ کو اسٹیٹمنٹس ملیں گے. اکابرین امت، جو پہلے کے جو لوگ ہیں، ان کی محبتیں تھیں. لیکن بعد میں کیا ہوا، جو اب جو حضرات آئے ہیں ان کو اپنی اپنی دکانیں چلانا ہے. واہ بالکل. اگر آپ کھل کے بولیں گے حقیقت، اگر آپ بیانی دیں گے، آپ کی دکان بند ہو جاتی. بے شک دکان چلنا ہے نا. تو یہ جس نے یہ حرکت کی، جشن مولود کعبہ شیعوں کا وہ ہے، ہم نہیں مانتے، تو اس نے اپنی دکان چلانی دی. کہیں نہ کہیں دکان چل رہی ہے پیچھے. مجھے تو ایسے انسٹرومنٹس کی آواز آ رہی، کوئی نہ کوئی خاندان میں شیعہ ہے. تبھی تو ابھی آپ نے اعلیٰ حضرت کا ذکر کیا اور آپ نے اس سے پہلے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ذکر کیا. تو آپ نے ابو طالب علیہ السلام کہا، تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو حضرات جو اعلیٰ حضرت، ہم بھی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، وہ پھر حضرت ابو طالب کے بارے میں تھوڑا سا ان کا موقف اس طرح کا کہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے. اس پہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، وہ بندے کی بہت اچھی مجھے ویڈیو لگی. وہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20-25 سال نماز پڑھی، 22-23 سال باجماعت نماز پڑھی. کبھی لاکھوں کے مجمع میں پڑھی، کبھی 50,000 کے مجمع میں پڑھی، کبھی 10,000 کے مجمع میں پڑھی، کبھی 100 کے مجمع میں پڑھی، سب کے سامنے پڑھی. کہتا آج تک ہمارے پاس صحیح نماز کیا ہے، ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے، باندھ کے پڑھنی ہے، رفعتین کرنا ہے، نہیں کرنا، سجدہ کس طرح کرنا ہے، کیا کرنا ہے، صحیح نماز ہمارے پاس نہیں پہنچی. لیکن نبی نے جو اپنے چچا کے کان میں کمرے میں کہہ دیا، وہ صحیح طرح ہمارے پاس پہنچ گیا کہ وہ ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے. تو یہ مجھے آپ بتائیں ایمان ابو طالب علیہ السلام. ٹھیک ہے، میں جب ایمان ابو طالب کی بات کرتا ہوں تو مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے بھائی تم تو سید ہو، بنو ہاشم سے ہو، تو اس لیے تم اپنے ابا اجداد کا ڈیفینس کرتے ہو، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو ایک صدیقی آج ایمان ابو طالب پہ بات کرے گا تو لوگ سن کے خوش ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. پہلے تو یہ سورہ توبہ ہے. یہ سورت سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس سورہ کا جو میں نے آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ خریدتا ہے، سودا کرتا ہے، من المؤمنین، کس سے؟ مومنین سے. اب مومنین پہ رک کر میں آپ کو ایک آسان میتھڈ بتاتا ہوں جو ہمارے اکابرین سے میں سیکھا. کوئی بھی چیز ماخذ کرنے کے لیے، کوئی بھی چیز لینے کے لیے، ٹھیک ہے، اسلام میں، مذہب میں، اصول میں، فروع میں اگر آپ کوئی چیز لے رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے دیکھیں کہ آپ کس سے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک میتھڈ یہ بھی ہے کہ قرآن سامنے رکھیں، حدیث سامنے رکھیں، اور اس وقت کے جو احوال تھے نا، جو حالاتیں تھیں نا،
وہ آپ پڑھ لیں، یا کسی اچھے معتبر ایک عالم سے آپ کیا کریں، ربط کریں اور ان سے پوچھیں کہ علامہ صاحب یا حضرت قبلہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، اس کے اوپر آپ تھوڑا ہماری رہنمائی فرمائیے۔ اب آتے ہیں آیت پہ، اللہ تعالیٰ سودا کرتا ہے مومنین سے، کن سے؟ مومنین سے۔ مومنین سے، کس کے بدلے؟ سودا ہو رہا ہے تو کسی نہ کسی شے کے بدلے ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے انفسہم و اموالہم، جانوں کے بدلے اور مال کے بدلے۔ مال کے بدلے۔ اچھا، جان اور مال کے بدلے اللہ تعالیٰ سودا کیا کر رہا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کا سودا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ سمجھ گیا۔ اب آپ قرآن دیکھیں گے، حدیث دیکھیں گے اور تاریخ کے احوال دیکھیں گے آپ، یا آپ وہ مولانا صاحب کی بات کہیں گے آپ جن کو صحیح طور پر 2-4 سطر عربی کے بھی پڑھنا نہیں آتا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ تو امت کے اوپر ظلم ہے۔ میں بالکل، ابھی آپ چلیں آپ اس کو کنٹینیو کرے گا۔ اب ایک اور ایک آیت مبارکہ ہے قرآن مجید کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ شعراء کی آیت ہے غالباً 19ویں پارے کی، یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن یعنی کہ بروز محشر کوئی شے، 2 شے کا یہاں پر ذکر آیا ہے، مال پیسہ اور اولاد کا، بروز محشر نفع نہیں پہنچائے گی۔ کیا نہیں پہنچائیں گی؟ نفع، مال اور تمہاری اولاد، الا مگر چہ بٹ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر چہ جس کا دل قلب سلیم ہو۔ اب یہ 2 آیتیں پڑھ کر حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام یا پھر آپ کے والد حضرت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی طرف آپ نظر ڈالیں۔ کیا حضرت ابی طالب علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اکیلا چھوڑے؟ بالکل نہیں، کبھی نہیں۔ اور کمال کی بات دیکھیں، قرآن مجید کی ہی عکاسی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی، غور سے سنیں آپ، وَمَن لَّم يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کی طرف سے جو حکم ہے، بما انزل اللہ، اللہ کی طرف سے جو نازل کردہ ہے، وہ نہیں بتاتا ہے، اس کو فالو نہیں کرتا ہے، یا اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہ کافر ہے۔ اب اس آیت کے بعد کوئی شک اور شبہ پیدا ہوگا کہ ابی طالب علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں پر چھوڑا اکیلے؟ کہیں نہیں۔ آپ کا نکاح آپ نے پڑھوایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ابی طالب علیہ السلام نے پڑھوایا، آپ نے گھر میں پڑھوایا۔ یہ صحیح سند ہے؟ ہاں، امام عساکر نے لکھا ہے، امام طبری نے لکھا ہے، اور دیگر اور بھی مورخین نے لکھا ہے۔ آج کل کے مورخین کو آپ گولی مار دیں میرے بھائی، یہ پتہ نہیں کیا لکھ رہے ہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ شہزادے بن جاتے ہیں اچانک، یوم وصال منایا جاتا ہے اچانک، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی یہ 15 سے 20 سال پہلے تو نہیں تھا، بالکل 15 سے 20 سال پہلے تو نہیں تھا۔ یہ ایک عجیب روایتیں اور ایک عجیب طرز عمل اور انداز کی باتیں شروع ہو گئی ہے بازار میں۔ خیر، اب پھر اس کے مقابل میں ایک اور ایک میں آپ کو آیت پڑھ کر سناتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کان میں کہا چچا کے، چچا میرے کان میں پڑھ دیں کلمہ، یہ جو مشہور ہو گئی بات سارے زمانے میں، رفعین کر کے پڑھے تھے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھے تھے، یا سیدھا سادہ پڑھے تھے نماز، یہ اتنی مشہور نہیں ہوئی، لیکن یہ بات بہت مشہور ہو گئی۔ بالکل یہ بات مشہور ہوئی تو پھر ایک اور ایک بھی بات مشہور ہونا بہت ضروری ہے۔ مذہب اسلام میں قتل جو ہے، قتل و غارت گیری، یہ ایک بڑا سنگین جرم ہے، یہ ایک بڑا سنگین جرم ہے۔ بالخصوص کلمہ توحید پڑھے، شہادتین پڑھ لی آپ، ایمان لا لیے آپ، خیر کوئی بات نہیں، بہت زمانے کے بعد ایمان لائے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے, آپ کمپینین آف صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ٹھیک ہے. میں اگر کوئی بات بولا تو میں اکاؤنٹیبل ہو جاتا ہوں, تو بس اشارتاً قرآن مجید سب مومنین کے لیے ہے, بالکل, تا قیامت تک کے لیے ہے, قیامت تک کے لیے ہے. تو وہ جو بات جب مشہور ہوئی کہ کان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے کان میں پڑھ دیں چچا جان, یہ اتنی مشہور ہو گئی, تو پھر یہ بات کا مشہور ہونا اور معروف ہونا فرض ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا, اور جو کوئی قتل کیا مومنین کا, مسلمان کا, مومن کا, متعمدن, جان بوجھ کر, چاہتے ہوئے, انٹینشنلی, نیتاً, فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّم, اس کے لیے جزا ہے جہنم. اب تاریخ اٹھائیں حضور, کہاں کہاں کتنا قتل ہوا ہے, کہاں کہاں کتنی قتل و غارت گری ہوئی ہے. آپ وہ تھوڑا آپ غور کریں آپ, کیونکہ آپ جو سوال کیے جو لوگوں کے جو احوال ہے جو آپ سنائیں مجھے, وہ گروپ جو ہے, وہ جو لوگ ہیں ان کا کہنا ایسا ہے, تو پھر یہ آیت کیسے بچ گئی اور یہ واقعات کیسے بچ گئے؟ ان کو بھی تو پڑھیں, ان کو بھی تو بچوں کو پڑھائیں, سنائیں, اس کے اوپر لوگوں کے کیا ہے ہوش حواس جو ہے اس کو ذرا ایکٹیو کریں آپ. نہیں, وہ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ ان کے آپس کے معاملات ہیں, آپ کچھ نہیں ہوتے بولنے والے ان میں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تو بہت بڑا ہے, وہ رسول کا اور چاچا کا معاملہ تھا, آپ کیسے بول سکتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. واہ 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 واہ, یہ کیسا ہو سکتا صاحب؟ واہ, صحابی کا مقام آپ کے نزدیک بڑا ہے یا رسول کا مقام آپ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ آج کل ویسے مسلمان کنفیوز ہو گئے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہا, ایک بندے کو بچانے کے چکر میں وہ کافی مسئلے کر رہے ہیں. ہوتے ہیں, ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ایک اچھی فضا بھی چل رہی ہے ان دنوں, کیا کہ مجھے علی سے بڑی شدید محبت ہے. یہ سنا میں 2-4 جگہ سے, میں نے بھی سنا ہے. بہرحال یہ جو چیز تھی میں آپ کے سامنے رکھا, قرآن کی آیتیں ہیں. اگر میں حدیث سناتا تو آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے تھے, کہہ سکتے تھے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, ایسا ہے, ویسا ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بروز محشر نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی. اب یہ دو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مولا علی کے والد محترم سیدنا ابی طالب علیہ السلام کو دیکھیں, اپنے شہزادے کو, اپنے لخت جگر کو رسول اللہ کی خدمت میں رکھے ہیں, مولا علی علیہ السلام کو. اور پھر مال آپ اتنا خرچ کیے, 3 دن دعوت کی آپ اپنے دولت خانے پہ. اپنے دولت خانے پہ کتنے دن دعوت کیا؟ 3 دن دعوت کیے, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. 40 برس کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا, 40-50 حضرات وہ سامنے تھے, اہل مکہ والے, قریش والے, ان میں سے کسی نے ایمان نہیں لایا. تو حضرت سیدنا ابی طالب علیہ السلام نے اپنے گھر پر, تاریخ ابن عساکر اور امام طبری دونوں نے اس کو بڑے واضح انداز میں کوٹ کیا ہے کہ 3 دن تک حضرت سیدنا ابی طالب علیہ السلام کے گھر کھانے کا لنگر لگا رہا. عرب کے سارے لوگ آتے, کھانا کھاتے اور بیٹھتے مجلس میں اور جاتے. تو یہ کافر نعوذ باللہ کس چیز کی خوشی منا رہے تھے؟ اب دیکھیں آپ, نہیں سوال بنتا ہے, کیونکہ جو میں آپ کو بتایا قرآن کے ذریعے کہ مال اور دولت جو ہے وہ حضرت سیدنا ابی طالب علیہ السلام نے اپنا ذات کا پیسہ, اپنا جیب کا پیسہ کیسے خرچہ کیا؟ سبحان اللہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے خرچہ کیا. بے شک بے شک اور بے شک. اپنے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ رکھے. بالکل. اور سیدنا ابی طالب علیہ السلام کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کئی مرتبہ حملہ ہونے والا تھا, وہ ٹل گیا. بالکل. تو میں ایک بات آپ کے سے ایڈ کروں گا. چچا تو ابو لہب بھی تھے, ابو لہب بھی تھا, سوری. تو وہ اس نے کیوں نہیں فاقے برداشت کیے 3 سال تک, اور کافر تو وہ بھی تھا, تو وہ تو بڑی عیش و آرام کی زندگی گزار رہا تھا. یہ کیوں فاقے میں تھے, اور یہ کیوں انہوں نے اذیت برداشت کی اگر یہ کافر تھے نعوذ باللہ؟ یہ سوال ان حضرات سے کرنا چاہیے جو حضرات اپنا یعنی کہ
جو کچھ ان کا پڑھا لکھا ہے یا پھر انہیں جو حضرات پڑھائے ہیں یا انہیں جو حضرات تربیت کیے ہیں، انہیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ حضرت سیدنا ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ کے لیے کیا احساس رکھتے تھے اور رسول اللہ ان کے لیے کیا احساس رکھتے تھے. صحیح سوال ہے کہ 2.5 سال کا جو اور لگ بھگ 3 سال کا جو عرصہ رہا، جو نظر بندی، جو قید بندی رہی، اور اسی اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوتا ہے. یہ علالت کی وجہ سے، بالکل یہ کمزوری کی وجہ سے، یہ جو پانی کی اوپر نظر بندی اور دیگر اور چیزوں پہ جو پابندیاں لگ گئی تھی، اس کی وجہ سے آپ بہت علیل ہو گئیں آپ، اور اتنے علیل ہوئی آپ کہ اس سال 2 انتقالات ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف ان دنوں 50 برس تھی، اور اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں، عربی زبان میں عام الحزن کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ اور غم کبھی نہیں پہنچا جتنا اپنے چچا ابی طالب علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال پر ہوا. اور اسلام کا سب سے بڑا یہ لاسٹ تھا اس زمانے میں. بالکل 100%. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مجھے ہم نے جو بڑے جو میں نے جو دیکھے نا، جو حضرت ابو طالب کو شاید مسلمان نہیں بھی تسلیم کرتے مانتے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ نہیں یار ڈس رسپیکٹ نہیں کرنی حضرت ابو طالب کی. انہوں نے یہ کہا ڈس رسپیکٹ نہیں کرنی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئے گا ڈس رسپیکٹ. تو اب میں یہ دیکھتا ہوں، اب انسٹاگرام اور سوشل میڈیا کا ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی شیعہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان یا بی بی عائشہ پہ کوئی تبرہ کر دیتا ہے، تو اس کے جواب میں یہ لوگ حضرت ابو طالب کو سنی حضرت ابو طالب کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، اور یہ نعوذ باللہ یہ لکھ رہے ہوتے ہیں جہنم میں یہ کر رہا ہوگا، نعوذ باللہ یہ کر رہے ہوں گے، ایسے کر رہے ہوں گے، ایسے کر رہے ہوں گے. تو یہ سنیوں کو زیب دیتا ہے کہ حضرت ابو طالب رسول کے چچا کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں. وہ چچا جو محسن اسلام ہے، وہ چچا جس نے اسلام کے لیے کیا کیا قربانی دی، وہ چچا ان کا نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں میں، جرم شاید یہ ہو گیا کہ وہ علی کے باپ ہیں. اگر وہ علی کے باپ نہ ہوتے، وہ کسی اور کے باپ ہوتے، تو آج رضی اللہ لگانے کے لیے پوری امت تیار ہوتی تھی. بالکل پوری امت تیار تھی، پوروں کا اتفاق ہوتا تھا اس پہ، اگر وہ علی کے باپ نہ ہوتے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سارے کے سارے اتفاق کر لیتے تھے. محسن اسلام کا ہوتا اور ان کے اوپر کانفرنسز ہو رہی ہوتی اور سب ان کا دن منایا جا رہا ہوتا اگر وہ علی کے باپ نہ ہوتے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ والد نہیں ہوتے تو. بے شک. بس قصور یہاں پر یہی ہے. اب آج کل کے جو بچے ہیں بہت تیز ہے، وہ بچے بہت بہت تیز ہے وہ بچے. میں یہاں آنے سے پہلے ایک کالج میں عربی بھی پڑھاتا تھا، کچھ دن پڑھایا میں اس کالج میں. تو وہ کالج کے بچے بڑے شاطر تھے. وہ بچے تھوڑا ہسٹری وغیرہ میں اور دیگر اور چیزوں میں سوالات کرتے تھے کبھی کبھی. تو ان بچوں میں سے ایک بچہ پوچھا میرے سے، مولوی صاحب نے بولتے، مول صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے ریزائن کرنے کی وجہ کیا بنی؟